إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذرا وقار علماء کرام، بسر کو اور دوست واجب الصدق قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، انسان دی ابتدا جو ہے وہ عالم ارواح سے شروع ہے۔ جس طرح دنیا چ انسان اکٹھے لشکروں کے لشکر، گروہوں کے گروہ، جتھے کے جتھے، علاقے کے علاقے، اسی طرح عالم ارواح اندر بھی انسانہ دی روح اسی طرح جتھے اور لشکر کی صورت میں رہتے۔ وہاں بھی میل ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بعض روایات اندر بات موجود ہے کہ دنیا اندر پہچان تعارف جس انسان دا ہوندا ہے اس دی جان پہچان دنیا جی نہیں عالم ارواح بھی ہوندی۔ عالم ارواح دے دو واقعات قرآن پاک معروف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام دے ارواح پاک کو وعدہ لیا سی جدو آخری نبی آ جائے تو تسا اس تے ایمان لے آنا ہوئے گا اور اس کی مدد کرنا ہوئے گی۔ ایک مشہور واقعہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت کے تحت علماء کرام کو تسا کئی مرتبہ یہ بات سنی ہو۔ دوسرا واقعہ جو ہے کہ سارے انسانات دی ارواح تو روحاں تو وعدہ لیا سی الست بربکم، کہ میں توڑا رب ہے یا نہیں؟ سب نے کیا سی جی ہاں
اے اللہ اس کوئی شک نہیں کہ تسے ساڑھے رب۔ یہ وعدہ سارے انسانوں نے کیتا، لیکن آج یہ وعدہ جوانی اور دنیا آ کے سانو یاد نہیں کہ وعدہ کس طرح ہویا سی، کس دن ہویا سی، وہ دی کیفیت کیسی سی، سانو یاد نہیں۔ غالباً اسی وعدے دے تحت ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہو، چونکہ وعدہ کرا ہے تو مسلمان پیدا ہو۔ اور اس بات تے بھی علماء دا اتفاق ہے کہ جتنے بچے چاہے کسی مذہب کے گھر بھی پیدا ہوں، اگر بچپن ہی فوت ہو جان تو وہ جنت ہی داخل ہو، اس لیے کہ وہ فطرت پر اسلام پر مرے، اسلام پہ آئے اور اسلام پہ ہی دنیا سے گئے۔ اسنو والدین جوانی تو بعد، بلوغت تو بعد یہودی بنا دینے یا عیسائی بنا دینے یا مجوسی یا کوئی بھی مذہب دے دیں، بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہو۔ گویا اسی سارے عالم رواج وقت اسا گزارے ہے، لیکن سانو یاد نہیں۔ ایمان ہے چونکہ قرآن سچا ہے اور حدیث نبویہ حق اور سچ ہے، یاد نہیں سانو۔ تواڈے چو بھی کسے نو کوئی شے یاد، عالم رواج دے متعلق کوئی چیز تو یاد ہے یا کوئی نہیں؟ تسی میرے حال ویندے ہو، میں جو پھنس گیا تو تسی بھی ہوں چند گزارشات سن لو، توجہ میرے حال رہے۔ عالم رواج چو اسی سارے گزر کے آئے، لیکن اس جہان دے بارے کچھ یاد نہیں۔ یہ مطلب ہے سانو یاد ہونا ضروری نہیں، جیڑی خبر قرآن ہوئے کہ تسی ہو آئے ہو، جیڑی خبر حدیث ہوئے کہ تسی ہو تو گزر آئے ہو، یاد نہ بھی ہوئے تو ایمان اس تے ضروری ہے، اور ایمان ساڑھا ہے کہ اسی عالم رواج چو گزر گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان جو سانو دنیا دوسرے جہان چلایا، اور اس دوسرے جہان دیا دو صورتان، ایک قبر دی صورت ہے اور ایک دنیا دی صورت، کہ دنیا دے جہان دیا دو انداز نے، دو صورتان۔ پہلے کہ اسی عالم ارواح چو سیدھا جس جگہ تے منتقل ہویا وہ بالکل اس طرح ہی ہے جس طرح اسی دنیا چو قبر چ منتقل ہو۔ پھر توجہ ہے تو عالم ارواح چو دنیا چ لے آن دا قانون فطرت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا، کہ سانو عالم ارواح چو اٹھایا ہے اور ساڑھے آن تو پہلے ساڑھے وجود نو ماں دے پیٹ چ بنایا ہے، تو پھر ماں دے پیٹ چی سانو زندگی بخشی۔ وہ بالکل ہو بہو اسی طرح منظر ہے جس طرح موت تو بعد قبر دا منظر، وہ دے وچ ماں دے پیٹ ساڑھی زندگی شروع ہوئی ہے، دنیاوی زندگی ہی، لیکن ہے عالم باطن بالکل ملدی جلدی ہے قبر دی کیفیت نال، قبر دے انداز نال، اسی طرح دے اندھیرے نے، اور ماں دے پیٹ بچہ پیدا ہوندہ ہے، بندا ہے، اس دی تخلیق ہوندی۔ اس تخلیق دا انداز قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے کہ اسی کس طرح ارواح چوں دنیا چ ماں دے بطن چ لے آن۔ قرآن پاک وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، دعا کرو بھئی اللہ کوئی مفت مولوی پھنسیا نہ ہوئے، توجہ ہے بھاشا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ فرمایا انسان عالم ارواح چوں کس طرح دنیا چاہندہ ہے، او دے آنٹ دی ترتیب اللہ نے بیان فرمایا دو قطرے نے من بین الصلب والترائب، ایک باپ کے صلب میں پیٹھ میں اور ایک ماں کی چھاتی میں، ان دو قطروں کو ملایا اور وہ پانی کے قطرے ہم نے ماں کے رحم میں پہنچائے، وہاں اس کو جمع و خون بنایا، خون کے بعد اس کو گوشت کی بوٹی بنائی، پھر او دے وچ ہڈیاں بنا کے جوڑ کے بنا کے اس نے وال سر پورا وجود شکل صورت ایک انگ بنا کے فرمایا پھر اسون دنیا سے لے آندہ ہے، اور کس انداز ہے؟ من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ فرمایا سنو دنیا ماں دے رحم پیٹ وجود بنا کے روح نو منتقل فرمایا، پھر دنیا انسان پیدا ہو، جدوں پیدا ہوندہ ہے ولادت ہو جان، اس تو بعد دنیاوی زندگی پھر اس دے دو جہان شروع ہو جان۔ گل سمجھ آندی بھئی؟ ہاں میں انشاءاللہ تون ارواح چون دنیا ہی تے لے آیا، اتو انشاءاللہ تون آخرت ہی لے جا کے چھوڑ کے تو پھر واپس جاؤں گا۔ ہن تہاڈی توجہ ہے ماشاءاللہ؟ ہن تسی کتنے بیٹھے ہو؟ ہاں دنیا مسیت جنا آکھیا ہے دنیا چ بیٹھے ہو، یعنی کیڑے جہان چاہ گئے ہو؟ یعنی دو جہانا جو تسی 2-5-7 منٹ نکل آئے ہو نا، عالم ارواح چو آئے ہو ماں دے بطن تے ماں دے بطن تو آئے ہو دنیا چ۔ ماں دے بطن تو ولادت تو بعد بچہ بندہ انسان دو صورت پھر دو جہان وسد ہے اور رہند ہے، ایک ہوندہ ہے عالم بیداری اور دوسرا ہوندہ ہے عالم رؤیا خواب کا جہان۔ ایک بیداری جو ہوندہ ہے تے دوسرا خواب دا ہوندہ۔ خواب دی بھی پوری حقیقت اور پوری دنیا ہے، ایدے ہوتے تے الگ کہو تے کئی خطبات ہو سکتے ہیں کہ خوابوں کا جہان، خوابوں کے حالات، خوابوں کی کیفیت، پورا ایک جہان ہوتا ہے کہ بندہ خواب وچ رہے، جو ہی سوندا ہے تو بندہ خواب ہی ٹر جاتا، اس دا وکھرا ایک جہان، وکھرا ایک وجود ہے۔ اے وجود چرپائی تے ستا رہندا ہے، جڑا خواب والا وجود ہے وہ ٹر پیندا، کدے کدے تے وہ بھی من لگتا ہے آرام نہ سوئی جاندہ، کوئی شاید نظر نہیں آتی، خواب نہیں آتی، کدی کدی موڑے چھوے تو او خواب والا جڑا وجود ہے وہ چل پائے، اس دی انہوں مرضی یہ کیڑے پاسے چلتا ہے۔ جو انسان دی دنیاوی بیداری زندگی گزر دی، خواب بھی تقریباً اس دے قریب ہوئی گزر دے نا۔ کدے خواب بندہ موٹر سائیکل تے چڑھ جاتا ہے، تسی بھی کدے چڑھے ہو سو چڑھتے ہو نا موٹر سائیکل تے خواب کدے بندہ بس تے چڑھ جاتا ہے، کدے بندہ کار تے چڑھ جاتا ہے، اور وہ ایسی کار ہوتی ہے جہدے وچ تیل دی بھی لوڑ کو نہیں ہوتی، تو بندہ مفت سفر کر آتا ہے۔ تو موٹر سائیکل تے بھی چڑھیا ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی خوش نصیب جہاز تے بھی چڑھتے ہیں۔ ہوں تواڈے علاقے دے ہون تے انہاں انگلینڈ جانا ہوتا ہے یا اٹلی جانا ہوتا ہے یا کسی اور ملک جانا ہوتا ہے، ساڑھے علاقے دے ہون بیچارے تے وہ جاندے ہی عمرے تھے تو عمرے تو واپس۔ ہوں جس جہاز تے وہ چڑھتا ہے وہ جہاز کیڑی کمپنی دا ہوتا نام بھی کوئی نہیں پتا ہوتا، راتی کون لے گیا ساڑھا جہاز، بندہ اڑیا ہوتا ہے خواب ایک پورا جہان ہے۔ قرآن پاک پڑھ لو، سن لو، سمجھ لو، کئی واقعات ایسے نے جنہاں دا تعلق خواب نال ہے۔ صلح حدیبیہ دا سفر پوری خواب دی تعبیر ہے، صلح حدیبیہ دا معاہدہ ایک پوری خواب دی تعبیر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام دا دوبارہ بیت اللہ تشریف لے آنا تے عمرہ کرنا تے سارا معاملات ایک خواب دی تعبیر ہے۔ سورہ یوسف ساری دی ساری ایک خواب دی تعبیر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب ہی آیا سی، پھر پوری تفسیر پوری سورہ یوسف جڑی ہے سارے واقعات جو گزر کے جدو یعقوب علیہ السلام تے یوسف علیہ السلام باپ بیٹا ملے نا
اس ویلے حضرت یوسف نے فرمایا ابا جی اے جے میرا او خواب، یعنی اج وہ مکمل ہویا ہے۔ کئی سال گزر گئے، بعد نے لکھے 18 سال، بعد نے لکھے 20 سال، بعد نے لکھے 40 سال بعد خواب دی تعبیر پوری ہو کے رہی ہے۔ سورہ یوسف پوری کی پوری ایک خواب ہے، پھر وہ دے اندر خواب دے اندر بھی کئی خوابات، پھر وہ بعد حضرت یوسف علیہ السلام دا جیل جانا، پھر جیل دے اندر انہاں دے قیدیاں دا خواب ویکھنا، پھر وہ بادشاہ دا خواب ویکھنا، پھر بادشاہ دے خواب دی تعبیر کرنا، قیدیاں دی خواب دی تعبیر کرنا۔ 3 خواب سورہ یوسف ہے، ان تعبیران دا ذکر قرآن پاک کی تفصیل اور وضاحت موجود۔ اسی طرح اے قربانی جڑی اسی کرنے ہیں، ادھا تعلق بھی آغاز کے تو ہے، ایک خواب تو ہی ہے نا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ سارا قربانی دی تاریخ دا تعلق ایک خواب دے نال ہے، تو جڑی تسی 5 وقت روزانہ اذان دین دے ہو کتے سکھائی گئی ہے؟ یہ بھی خواب ہی سکھائی گئی ہے۔ یہ وضاحت بھی حدیث پاک وچ موجود ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مسائل، کئی حکام، کئی عظمت اور شان اصحاب رسول دی ساری حضور نے اکثر خواب ہی دکھائیاں گیا۔ حضرت بلال دے قدمہ دی آہٹ حضور نے جنت ہی سنی سی معراج دی رات یا خواب وچ؟ ہن تساں دسنا ہے معراج رات سنی سی نا؟ ہاں ہن میرا قصور تے کوئی نہیں نا، یہ انہوں کو پوچھو جنہوں نے تمہیں دسیا ہے حضور معراج علی رات جا رہے سن وہ جنت اگوں حضرت بلال دے قدمہ دی آواز آئی۔ یہ خوابات معراج اکٹھا ہو گیا، مکس ہو گیا، مولویوں سمجھ نہیں آئی، جتوں کہ دو پڑھیا سی انہوں معراج نال جوڑ دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب جڑے حضور نے قدمہ دی آواز سنی ہے، حضور نے معراج دی رات نہیں، وہ خواب حضور علیہ السلام سیدنا عمر دا محل بھی حضور نے ویکھیا ہے، خواب ویکھیا ہے۔ لہذا سیدہ ماشتہ دا جڑا واقعہ آندہ ہے وہ بھی متعلق اکثر واقعات خواب موجود نے، اور خواب نبیان دا حق ہے، ہر نبی دا خواب سچا ہوندہ ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بھی نبوت ختم ہو گئی ہے نا، ہن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن خواباں دا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس نے قرآن اچ مبشرات، حدیثی مبشرات کیا جانا ہے، حضور فرماتا ہے مبشرات دا سلسلہ جاری رہے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا مال مبشرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مبشرات کی نے؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھا نیک پکیزہ سونا خواب بندے نو آپ نو نظر آوے یا بندے دے بارے کسے ہور نو نظر آوے، دکھایا جائے خواب وچ۔ قرآن پاک آندہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جڑے اللہ دے دوست نہ دے واسطے دنیا چ بھی بشارت ہے اور آخرت بھی بشارت ہے۔ اس آیت دے تحت سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نیک بندیاں نو اللہ تعالیٰ خواب وچ کوئی پیارا منظر وکھاندا رہندا، تے خواب تے پورا جہان ہے، پوری حقیقت ہے۔ اور میں سمجھنا کہ خواب دا جڑا جہان اللہ نے بنایا ہے نا، یہ دے وچ بہت ساری حکمتاں، انہاں حکمتاں نو اگر گرنا کریے شمار کرنا چاہیے تو بہت سارا مفسرین اس بارے لکھے ہے۔ جڑی بات اس وقت ساڑھے متعلق ہے کہ جڑی چیز خواب وچ اللہ وکھاندا ہے نا، تے خواب وچ بندہ روٹی کھاندا ہے یا نہیں کھاندا؟ بولو تساں کدے کھادی؟ خواب وچ بندہ روٹی کھاندا ہے، پھل کھاندا ہے، چیزاں کھاندا ہے، خوش ہوندا ہے، ہسدا ہے، مسکراندا ہے۔ کدے کدے ساڈے جہا بندہ ہوئے یا تو تقریر بھی کر لیندا۔ کئی باری میں خواب وچ ماشاءاللہ بڑے 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 جلسے کیتے، یعنی خواب وچ ہوندا نا بندہ جیڑا کوئی دن نو بندہ کرنا وہ خواب وچ بندہ ویندا ہے۔ بعد دفعہ ڈراؤنا بھی خواب ہو جاتا ہے، سب بھی پیچھے لگ جاندے نے، اور کوئی دشمن بھی حملہ کر دیندا، بعد دفعہ پولیس بھی آ جاندی۔ ہویا توڑے نال سارا من ہن میرے الویند ہو جی میں سارے معصوم بیٹھے ہو تو کوئی شے کدے ویکھیے ہی نہیں، چلو نال چلو تاکہ بات تانوں سمجھ آ جائے۔ یہ چیز نال نال انسان دے رویا بھی، اور ساتھ ساتھ دوسرا جہان جڑا ہے بیداری میں، اسے تے ملدے جلدے اگلے 2 جہان بالکل اسی طرح۔ ایک جہان ہے جس نو عالم برزخ کیا جاتا ہے،
اور دوسرا جہان ہے جنہوں عالم آخرت کیا جان جویں خواب تے دنیا دی دنیا بیداری اور خواب دی ہکو زندگی ہے ایویں برزخ اور آخرت دی بھی ہکو زندگی جڑی موت تو شروع ہوندی پہلا عرصہ ہے قیامت تک برزخ دا اور برزخ تو بعد شروع ہو جانا ہے عالم آخرت انواع جو اسی دنیا چاہے دنیا اساں وقت گزار رہا ہے اس دنیا تو بعد اساں نو موت آنی تے موت تو بعد ساڑی برزخ شروع ہوئی برزخ یہ سب کتنے جہان رہنا کتنا عرصہ رہنا ہے دنیا ہی تے نا 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال بہت کم لوگ جڑے 100 سال کراس کر دے نے حضور فرما دے میری امت یا اوسط عمر جڑی 60-70 سال ایک حدیث ہے جنہوں 60 سال عمر مل جائے تے گناہ نہ چھوڑے قیامت دن اللہ دا کوئی عذر قبول نہ کرے سی کہ یا اللہ حجی تو میں عمر کوئی نہ ملی تھی حجی تو میں کوئی جی لوا تو میں نیک کم کرنا اور رب فرماندہ ہے کہ 60 سال تو جیندہ رہا تو جو تو کچھ نہیں کیتا تو اگلی زندگی کی کرنا سی 60 سال تو بعد کوئی عذر اللہ قبول نہیں کرے گا اس امت دی عمر جڑی ہے 60-70 سال ہے اس تو اگے اللہ کس نو عمر دے وے تے اس دی حکمت ہے اس دی مرضی ہے لیکن اکثر اس عمر بندہ اس امت دا دنیا تو چلا جا لیکن اے جڑی زندگی ہے 60-70 سال یہ ختم نو ہون نو آتی نہیں انہیں سال پورے ہوندے کتھے اسی بچپن ہے کتھے جوانی کتھے ادھیڑ عمر کتھے جناب ہون بڑھاپے تو اگے پھر کمزوری در کمزوری سے دا سلسلہ جاری ہے تے برزخی تے ہزارہ سال رہنا ہے دنیا تے رہنا ہے نا چند سال گنے ہوئے سال تے برزخی تے ہزارہ سال گزارنے ذرا پیچھے سوچو کا صدیق عمر عثمان کب کے دنیا سے گیا ہو تو برزخی زندگی ہے اس موت تو بعد بندے دی زندگی شروع ہوندی ہے برزخ دی موت فنا دا نام نہیں موت زندگی دا نام موت تو بعد زندگی شروع ہوندی ہے اسی دن بندہ زندہ ہے شروع ہو جانا زندگی دا جہان اگلا ہے برزخ خود اس واسطے یاد ہے کہ دنیاوی زندگی والے نو اس جہان دی معرفت پہچان کوئی بہت سارے لوگ جڑے برزخ دے بارے گمراہ ہوئے قبر دے عذاب دے بارے اور کئی معاملات دے بارے برزخی حالات دے بارے گمراہ کیوں ہوئے جڑے پچھو جہان جو گزر آئے او یاد کوئی نہیں تھی اگلا آدن سن سمجھ آوے اگلا ان سمجھ کے میں آوے پچھلے جت ہوا ہے او تے تو ان سمجھ ہے کوئی نہیں او تے تو ان یاد کوئی نہیں تے اگلا جہان اسی سمجھنا چاہنے دنیا رہ کے سن آخرت جہان دا برزخ دا معاملات سمجھ لیکن یاد رکھیے یہ سمجھ نہیں آ سکتے یہ دوتے انج ایمان رکھنا ہے جی میں عالم ارواح تے ایمان جی میں پچھلے معاملات تے ایمان ہے نا جتھو گزر کے آیا تے جتھے جانا ہے اتھے بھی ایمان اسی طرح قائم دائم پکا یقین ہوئے کہ جو کچھ قرآن نے کیا ہے حدیث نے کیا ہے شک شبہ ہو سکتا نہیں برزخ ہوئے گا قیامت ہوئے گی اور کیا برزخ دے اندر معاملات سارے ہون گے عذاب بھی ہوئے گا ثواب بھی ہوئے گا سزا بھی ہوئے گی جزا بھی ہوئے گی یہ ساری چیزاں حق اور سچ نے اسے تو گزر لیکن ذرا جڑی بات میں اس وقت تو آنو چند لمحات اس سمجھانا چاہنا کہ برزخ جدو اسے جانا ہے نا تے اس وقت ساری خواہش اور چاہت تمنا بندے دی دنیا کیڑی ہونی چاہیے کہ اسی وقت دنیا اپنے رشتہ دار اپنی اولاد اپنے بیوی بچے چاہوا لیکن جدو موت سانو آڑی ہے نا اسی دن ساری ملاقات ڈائریکٹ جا کے رسول اللہ نال ہونی کتنا ملاقات ہونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تسی دسو بس دنیا اسی صحابہ کرام تے اسی نہیں نہ بن سکے یہ درجہ شان تے صحابہ کرام لے گئے نا کہ دنیا چونہ حضور نو ویکھیا ہے حضور دی زیارت کی تھی حضور دا دیدار کیتا حضور دی خدمت کی تھی حضور دی زیارت ہوئی اور سانو اللہ رحمت کرے تے ہن اینج ہو سکتا ہے کہ سویں اکھ لگے تے حضور دی زیارت نصیب ہو جائے خواب ہی تو ہو سکتی ہے نا ماشاءاللہ کسی نے آئے نے حضور خواب تواڈے پنڈ کوئی بندہ نیک ہے جو جنہوں حضور خواب آئے ہو خواب دسنا حضور اللہ تے کوئی گناہ نہیں نا گناہ تے کوئی نہیں ثواب تا کام ہے اجر تا کام ہے تقوی وکھرا ہے نیکی وکھری ہے کہ بندہ انہوں چھپا کے رکھے ایک بندے دی اپنی ذاتی تقوی نیکی پرہیزگاری ہوندی ہے
تے پھر یہ مطلب ہے جی سانو حضور خواب وچ نہیں نہ آئے تو پھر سمجھو اسا حضور نو یاد ہی تھوڑا کیتا ہے۔ جی حضور نو یاد کریا، ابا سن خواب چاندہ ہے، ماں سن خواب چاندی ہے، دو سن خواب چاندہ ہے، جو کوئی دن وینے او خواب چاندہ ہے، تے حضور کدے خواب نہ آون تے دا مطلب ہے ایک ہو سکتا ہے اللہ دی رحمت ہے اپنی جگہ، لیکن جڑی بات کہ پھر حضور نو اسا یاد تھوڑا کیتا ہے۔ درود یہ پڑھوا کثرت نال تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر ویلے یاد رکھو تے کدے اکھ تے لگیا نہ تے حضور دی زیارت شروع ہو جاوے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور دی وفات تو لے کے میری زندگی دی کوئی رات ہو جے نہیں آئی کہ میری آنکھ لگی ہوئے میں حضور دی زیارت نہ کیتی ہو۔ ہر روز رات من خواب رسول اللہ دی زیارت ہوندی سی، دیدار ہوندا سی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تے اسا پھر دا مطلب ہے حضور دے بارے کدے سوچیا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام دی سیرت نو صورت نو کدے پڑھے آئی نہیں۔ زیادہ خواب وہی آندے جو بندے دا دن خیالات چیزاں دا غلبہ ہوندہ ہے، سوندہ ہے تے بندہ وہی کچھ ویندہ ہے۔ تو جی اسی خواب حضور دی زیارت نصیب یہ لینا چاہنے اجر و ثواب، یہ رحمت، یہ انعام تے او دا ایک ذریعہ ہے کہ کثرت نال درود و سلام پڑھے تے کثرت نال مصطفیٰ نو یاد کرے، حضور نو یاد کرے، حضور دی سیرت نو پڑھے۔ جدو سرانے کتاب پئی ہوئے، الرحیق المختوم ہوئے، سیرت دی کتاب ہوئے، یا شمائل ترمذی مترجم پئی ہوئے، حدیث دی کتاب پئی ہوئے، حضور دی سیرت دی کتاب پئی ہوئے، انہوں بندہ پڑھنا شروع کر دے، پڑھتے کدے آخ لگ جائے تو اللہ رحمت فرما سکتا ہے۔ کی خیال تے جنہیں حضور نو ویکھیا خواب ہے وہ ایویں سمجھے کہ میں مصطفیٰ نو ہی ویکھیا، جنہیں خواب حضور نو ویکھیا سمجھے میں مصطفیٰ نو ہی ویکھیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری شکل شیطان نہیں آ سکتا، لیکن ذرا دل کرتا ہے حضور نو ویکھن کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر او دے واسطے تھوڑی جی تیاری بھی کیتی کرو نا۔ محبت تے ہے تو پھر محبوب نو ملن تو دل کرتا چاہیے نا، پھر تیاری بھی کرنی چاہیے۔ تے یہ کوشش کرے ہے نا، مثلا اگر کوشش کرو بھی صحیح، آج دے درس تو بعد تسی کوشش کرو بحضور دی خواب بھی زیارت ہو جائے، کثرت نہ درود پڑھو، حضور نو یاد کرو، بخواب بھی زیارت ہو جائے نبی علیہ السلام دی۔ تو پھر وہ دے واسطے ضروری ہے کہ پہلے تیاری پوری کرے آئے، یہ نہ ہوئے کہ حضور نو سارے دن یاد کرتے رہو تے رات نو خواب حضور نظر آ جان، زیارت ہو جائے، شرف مل جائے تے داڑھی نہ ہوئے تے حضور تے توڑے حل ویکھنا ہی نہیں، حضور نے چہرہ پاک پرہ کر لینا ہے تو پھر زیادہ تکلیف ہو سی، جب اٹھ سونا تو پھر زیادہ تکلیف ہو سی، دکھ ہو سی۔ با ویکھیا بھی صحیح تے حضور نے ساڑھے حل ویکھیا، کی خیال یا تو پھر توڑا دل ہی نہیں کرتا حضور نو ویکھن، توجہ ہے توڑی، یا تے توڑا دل ہی نہیں کرتا حضور نو ویکھن تے جی ویکھن تے دل کرتا ہے تو پھر تو چہرہ حضور دی سنت مطابق بڑھانا پوے گا۔ جی اللہ رحمت کرے تے اس دکھ بڑا ہو سی اٹھ سونا پا حضور نظر پاک نظر تے آئے، پتہ کہ دسیا گیا بے حضور نے، لیکن حضور نے چہرہ پھیر لیا کہ میں دل ویکھنا ہی نہیں، انہیں داڑھی اپنی کیوں منڈوائی، کیونکہ حضور داڑھی منڈے بندے حل ویندے ہی نہیں سن۔ تو ان میں لگتا ہے یا تو پھر ویکھنا چاندے نہیں، ویکھنا چاندے ہو ماشاء دسو تاکہ میں تقریر شروع کرا، ویکھنا چاندے ہو حضور نو، خواب حضور دی زیارت چاندے ہو، پھر کیڑا بندہ جڑا چاندہ ہے حضور دی میں خواب ہی زیارت ہوئے تو وہ داڑھی پوری کرے گا، پتہ لگے با ایک توڑی پورے پینڈ بندہ یہ ہو جائے جڑا حضور نو ملنا چاندہ ہے، پھر سار رل کے دعا کرساں اللہ اس نے اج ہی حضور دی زیارت نصیب فرما، داڑھی رکھ لوے تھے اللہ تعالیٰ انہوں خواب ہی زیارت دے گا انشاءاللہ حضور دی نصیب ہو جائے۔ ایک بندہ ہے ہوئے نا پورے پینڈ تو پھر باقی بھی عذاب تو بچ جا سو، تو یہ پورا پنڈ ہی آنجدہ ہوئے باسا ویکھنے ہی نہیں حضور نعوذ باللہ، یا حضور نظر آون تے ساڑھے حضور نہ ویکھن تے سن پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر تے اللہ ہی حافظ ہے، پھر اگر تقریر کرن دی کیڑی لوڑ ہے، پھر ایتھے ہی کام ہجے تک ایتھے چھوڑا تک ہی کام پہنچیا، پورا تک شروع ہی نہیں ہویا، پھر ایتھے ہی بس کر دینے آ۔ تو جے کوئی ویکھنا چاہتا ہے حضور نو تو شوق ذوق ہے کہ حضور دی زیارت ہوئے، پھر وہ داڑھی رکھے تو میں پھر تقریر شروع کرنا، نہیں تو ایتھے ہی دعا کرنے۔
ہن دسو با کیڑا بندہ ہے تواڈے جڑا داڑھی رکھے گا اج تو بعد منانا کٹانا ترچھوانا خط شت چھوڑ دے تاکہ حضور دی زیارت ہوئے خواب ہے، ارادہ ہے ہوئے، نیت ہے ہوئے تو اللہ انشاءاللہ ضرور رحمت کرے۔ ایک بندہ دے پورے پنڈ چھو جڑا حضور نو ویکھنا چاہندا ہو، تو جے تسی ویکھنا ہی نہیں چاہندے تو پھر ایڈا مینوں کھپن دی 1.5 گھنٹہ مینوں کیڑی لوڑ، پھر ایتھے ہی کم مکا لے۔ کیڑا بندہ جڑا حضور دی زیارت چاہندا ہے؟ پورے اجتماع ایک بندہ ایسا جڑا حضور دی زیارت خواہش رکھ کے تڑپ رکھ کے، اللہ دی قسم ہے سب تو بڑی تمنا خواہش ہے ہی کہ حضور دی زیارت ہو جائے، اس تو بڑی چاہت کی ہو سکتی؟ تے جے ایتھے نہ ہوئی تو پھر عالم برزخ اسے دن ہو جانی ہے جس دن موت آنی، تو پھر اللہ تعالیٰ لے ادھر جاسی ادھر حضور نے، نہیں تو پھر دوسرے پاسے ٹرنا پڑا، جو کہ حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا جب بندہ فوت ہوتا نا تو جانتا ہے برزخ جہان اگے لوگ نیک پاکیزہ لوگوں داخل ہوتا ہے تو ویندا ہے میرا چاچا فوت ہویا، میرا ابا آئی، میری امی آئی، فلاں فلاں فوت ہویا، اتھے تو میں نظر کو نہیں آ رہا، وہ پوچھ دیں کہ میرا فلاں بندہ قبیلے دا فوت ہو گیا سی، وہ اتھے آیا نہیں، نظر نہیں آیا۔ سارے اہل عالم برزخ دی لوگ آتے ہیں کہ وہ اتھے تو پھر کوئی نہیں آیا، پھر سارے پریشان ہو کے آتے ہیں یہ اتھے نہیں نہ آیا تو اتھوں مر کے پہلے آ گیا تیرے تو خبر دے رہے ہے، تو سمجھ کے پھر وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو وہ وقت آن تو پہلے کہ دعا انج کرو کہ ادھروں موت آوے تو ادھر سیدھا آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاکیزہ انسان، اے مطہر اور پاکیزہ انسان، چل تینوں رب دی طرف لے کر چلیے، ارجعی الی ربک، واپس چل، جدروں آئے ادھر چل، ارجعی جدروں آئے ادھر واپس چل، اللہ کی طرف آئے ہن واپس چل، راضیۃ مرضیہ، اللہ تیرے تے راضی، اللہ تینوں خوش ہے اور تینوں کنوں ملانا چاہتا ہے، فادخلی فی عبادی، اللہ تینوں اپنے پیارے بندیاں ملانا چاہتا ہے، کیڑے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رفیقا۔ چاہتے ہو کہ آج ہی ملاقات ہو جائے، موت تو بعد ملاقات ہو جائے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، یا دنیا اندر خواب اندر زیارت ہو جائے نبی علیہ السلام دی، صحابہ کرام دی زندگی دا محاصل کہ پیغمبر دی ملاقات ہو جائے، پیغمبر دا دیدار ہو جائے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت مجلس چند لمحات مل جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق۔ میں 33 باری پورا کیتا تو پھر تسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسو، میں پھر تو ساری رات اتھے ہی رکھاں گا، میں پڑھتا رہاں گا، صدیق کہندا رہاں گا، جدو تسانوں دین بن جائے نا دماغ تھوڑا کھل جائے ادو میں دسیا آ جائے۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخار اندر نے، تکلیف اندر نے، زندگی دے آخری لمحات نے، آپ دا سر مبارک ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود اندر، اپنی بیٹی دی گود اندر، جویں موت دا انداز نبی علیہ السلام دا ہے، اویں موت دا انداز سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے، جویں بکری دی گوشت اندر جناب زہر ملا کے حضور نے کھلایا گیا، اویں صدیق نے کھلایا گیا، جویں
جویں زہر دے اثرات حضور تے زہر ہوئے میں صدیق پر زہر ہوئے 13 دن دے قریب بخار حضور تیرے ہے 13 دن ہی بخار سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے ہے جویں موت تو چند دن پہلے حضور تے زہر دے اثرات زہر ہو گئے ایویں نبی علیہ السلام دے تے جویں زہر میں صدیق تے بھی زہر ہو گئے نے آپ نو بھی بخار ہے جویں سیدہ کائنات دی گودی دے اندر حضور دا سر پا کے موت تو پہلے اسی طرح حضرت صدیق دا بھی سر اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود مبارک اندر آخری دن نے آنکھ کھولی فرمایا بیٹا عائشہ آج کیڑا دن نے فرمایا سوار آج کیڑا دن نے پوچھا ہے ہوش آئی نہ تھوڑی تکلیف تھمی تے فرمایا دن کیڑا ہے فرمایا ابا جی سوار جان دے ہو سوار اللہ کیڑا دن جدن نبی علیہ السلام پیدا ہوئے سوار والا وہ دن نے جدن نبی علیہ السلام نبوتوں سرفراز کیتا گیا سوار والا وہ دن نے جس دن حضور دنیا تو تشریف لے گئے تینوں واقعات آپ دی ولادت بھی سوار آپ دی وفات بھی سوار آپ دی نبوت دا اعلان بھی سوار تائیں غالباً انہوں پیران دے سوار نو پیران دے تائیں ادھا تعلق پیر نالے کون دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار نو فوت ہوئی سینہ صدیق فرمان لگے بیٹا عائشہ آج دن کیڑا ہے فرما ابا جی سوار جدو سوار سنے آنا تو طبیعت تھوڑے جی رونق آئی پہلے نالو تو فرما بیٹا لگتا ہے آج میں نے موت آ جائے گی آج میں دنیا تو چلا جاؤں گا ابا جی کیویں تو سا محسوس کیتا ہے فرمایا میرے مرشد میرے مطاب گل کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار نو فوت ہوئے سن میری خواہشی میرا دن موت دا وہی ہوئے جڑا دن حضور دا سی اینی محبت اینا پیار کہ میری موت کا دن بھی وہ ہو جو حضور کا تھا میری موت کا وقت بھی وہی ہو جو حضور کا تھا انداز بھی وہی ہے جو حضور کا تھا عائشہ صدیقہ کی گودی ہے حضور کا سر ہے عائشہ کی گودی ہے صدیق کا سر ہے دونوں کا انداز ایک ہے وقت ایک ہے عمر ایک ہے زندگی کے دن ایک ہے وفات کا دن بھی ایک ہے یہ دنیا میں اتفاق نہیں ہے سمجھیں کہ اللہ کا امر ہے اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے محمد مصطفیٰ کو اور ساتھ صدیق کو کافروں کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ نبی اور صدیق میں جدائی پیدا ہو جائے یہ آج کی خواہش نہیں ہے پرانی خواہش ہے کفار کی جب حضور معراج تے گئے سن تو آپ نے واقعہ معراج بیان کیتا تو اگلے دن کفار کیوں صدیق کے پاس گئے تھے اسی لیے کہ صدیق ٹوٹ کے جائے محمد مصطفیٰ سے لیکن صدیق نہیں ٹوٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جڑے ہوئے تھے فرمایا میری خواہش جو چاہتے کہ میری موت سوار کو آئے اگلی بات اس تو بھی کمال دی سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹا عائشہ اگر میں سوار نو فوت ہو جاواں تو میں نے دفن کرن اندر جلدی کرے آج ہی شام تک بھی فوت ہو جاؤ مجھے آج ہی دفن کرنا میری میت کل تک نہ رکھنا ابا جی وہ کیوں فرمایا میں نے جلدی ملانا اپنے یہ محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میرے جلدی پہنچانا محمد مصطفیٰ دے نال پڑوس مل جائے قبر اندر بھی مصطفیٰ دا اور ملاقات ہو جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سارے صحابہ کرام دی کائنات دی سب تو بڑی خواہش کہ مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے مصطفیٰ دی ملاقات ہو جائے ہن سانو صحابہ کرام والا شرف تے نصیب نہیں ہو سکتا لیکن اے رحمت ہو سکتی ہے کہ سمیت خواب اندر مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو جائے ہر بندے دی قسمت اندر نہیں آندہ ہے اسے دی قسمت دے اندر ہے جڑا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یاد کردہ ہے زیادہ محبت کردہ ہے اور جان دے حضور تو آنو کہ میں یاد کردہ ہے حدیث ہے ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ کرام میں جو بیٹھے تو آپ جکھا چو آنسو گر پر رو پہ حضور
صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی خیر ہے کیوں رو رہے ہو؟ ہمیں بیٹھے بیٹھے مجلس لگی اور تھوڑی اکھا چو آنسو گر پے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اپنے بھائی یاد آ گئے، میں نے اپنے بھائی یاد آ گئے تو میں اس وجہ تو رو رہے۔ صحابہ کرام آپس اندر گل بات کرنے لگے، حضور پہلے نبیان یاد کر رہے ہوں گے، نہیں حضور سن یاد کر رہے ہوں گے، اسی حضور دے بھائی ہیں، اساں حضور دے دور وچ ہوئے ہیں، اسی حضور تے ایمان لیا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے پوچھ لئیے نبی علیہ السلام کو لوں۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون نے توڑے بھائی جنہوں نے یاد کر کے تسی رو رہے ہو؟ اسی نا توڑے بھائی۔ آپ نے فرمایا نہیں تسی تے میرے صحابہ ہو۔ تو آپ تو میرے صحابہ ہیں۔ یا رسول اللہ پھر کنوں تسی اپنا بھائی یاد کر کہہ رہے ہو اور یاد کر کے رو رہے ہو؟ فرمایا میرے صحابہ جڑے بعد چان گے اور ان ایمان لے آن گے جی میں تسی ایمان لے آئے ہو، وہ ایسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو۔ تم نے تو کڑوے کنویں مٹھے ہوندے ویکھن، تسا تو میری لعاب دیاں برکات ویکھیاں، تسا تو میرے معجزات ویکھن، تے جنہ کچھ بھی نہیں ویکھیاں، لیکن ایمان انج لے آن گے جو تسی لے آئے ہو۔ وہ میرے بھائی ہیں، میں انہیں یاد کر کے رو رہا ہوں۔ کاش میرے زمانے میں ہوتے، وہ میں ان کو دیکھتا وہ مجھے دیکھتے۔ وہ میرے بھائی جو مجھ پر ایمان لے آئیں گے جیسے تم لائے ہو۔ تم نے معجزات دیکھ کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کڑوے کنویں میٹھے ہوتے دیکھا، میں نے اپنا لعاب ہانڈی میں ڈالا سالن زیادہ ہو گیا، آٹے میں ڈالا آٹا زیادہ ہو گیا۔ تم نے بڑے بڑے چاند تو ٹکڑے ہوتے دیکھے، معجزات دیکھ کے تم میں سے بہت سارے ایمان لائے۔ میں ان کو اپنا بھائی کہہ رہا ہوں، ان کو رو رہا ہوں، ان کو یاد کر رہا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے، ایمان ایسے لائیں گے جیسے تم لائے ہو، فدا ایسے ہوں گے جیسے تم ہو رہے ہو، قربانی ایسے دیں گے جیسے تم کر رہے ہو، تم میرے دین پر عمل ایسے کریں گے جیسے تم کر رہے ہو۔ اور میں پوری بصیرت سے کہتا ہوں آج جنہیں پیغمبر یاد کر کے جن کا تذکرہ حضور صحابہ کے میں بیٹھ کے کر رہے تھے، اللہ کی قسم اگر وہ رب کی زمین پہ آل الحدیث کا گروہ نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ جیسا ایمان ہم لائے ہیں، صحابہ جیسے عمال ہم نے اپنائے ہیں، جیسے قرآن و حدیث پر عمل صحابہ نے کیا ہے، آج اللہ کی زمین پہ قرآن و حدیث پر عمل ہم ہی ایسے کر رہے ہیں۔ حضور یاد کر کے رو رہے ہیں کہ وہ میرے غلام جو مجھ پر صحابہ جیسا ایمان لائیں گے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، حضور تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کاش کبھی آپ کی بھی ایسے کوئی گھڑی لمحہ آئے کہ تم بیٹھ کے حضور کو یاد کرو کہ حضور تمہارے لیے کیسے کیسے روتے تھے اور تمہیں یاد کرتے تھے۔ حضور تو یاد کر رہے، درود اسی ایتھے بھی پڑھنے آنا، جدوں بھی وقت ملتا ہے درود پڑھنے، نماز ہی درود پڑھنے، لیکن جدوں حضور دے روضے تے جائے جڑا درود پڑھن دا اوتھے لطف آندا اللہ دی قسم کتے بھی نہیں ہے، سکون ہوندا ہے، اطمینان ہوندا ہے، پھر دل وچ خیال کی ہوندا ہے اسی حجرے میں حضور ہے۔ ایک روب ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے کہ اسی حجرے میں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے۔ پھر آپ کی قربانی، آپ کے واقعات جدو یاد آندن پھر بساختہ زبان سے لکھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیدنا صدیق فرمایا مجھے کل تک نہیں چھوڑنا، جلدی مجھے پہنچانا محمد مصطفیٰ کے پاس، اپنے دوست اپنے محبوب کے پاس۔ اسی تو دنیا دی جنجالچ معاملات خوش، یاد رکھیے موت دعا کرو ایمان کی آئے، جس دن موت آنی اسی دن حضور نہ ملاقات ہو جانی۔ اللہ اس ملاقات سے ہمیں محروم نہ رکھے۔ حضور ویکھنا تھا آئی یہ داڑھی ہوئی تھے، نہیں تو حضور ویکھنا کو نہیں تو آڈے حال من اے بڑا خطرہ ہے۔ اسی تو ان جب ہی پا لینے مجبوراً اوکے سوکے ہو گئے، اس دا مل ہی لینے مجبوری جو ہوندی ہے تو آڈے کو چندہ جو لینا یا محبت ہوندی یا تعلق ہوندہ ہے یا رشتہ داری ہوندی یا دوستی ہوندی، حیا احترام اکرام ہوندہ ہے،
اسی تے مل نہیں لینے نا، اللہ کی قسم حضور نہیں ملیں گے اس شخص کو جو بغیر داڑھی کے شیو کرواتے کرتے مر گیا، حضور نہیں دیکھے۔ اور ایسے لوگ میں نے دیکھے، ہمارے شیخ تھے حافظ زبیر علی زئی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ نکاح پڑھانے کے لیے نا ایک دفعہ بعد میں سرگودا تشریف لے آئے ہمارے پاس وہ پڑھانے کے لیے، اس سے پہلے ایک دفعہ اپنے شاگرد کا نکاح برات کے ساتھ تشریف لے آئے 26 چاک 126 جنوبی ہے سرگودا جی اونج تو نہ یاد آوے تھے نشانی تو انداز 126 وہ چاک کے جتوں دے حافظ سعید صاحب جماعت الدعوہ کے جو امیر ہے وہ اس گاؤں کے ہیں، اس بستی کے۔ تو شیخ صاحب حافظ زبیر علی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ نکاح پڑھانے کے لیے اپنی شاگرد کے ساتھ برات کے ساتھ نکاح پڑھانے کی تشریف لائے۔ جب آئے نا نکاح پڑھانے واسطے بیٹھے سٹیج پر، وہ جہاں لگا ہوا تھا کرسیاں سے لگا ہوا تھا، تو وہاں پتہ چلا براتاں دو دولے آنے تو 2 بہنوں دی شادی، تو 2 براتیں آئیں۔ ایک تو شیخ تا شاگرد تھا، عالم تھا، وہ تو باشرہ تھا، اور دوسرا ماشاءاللہ تیار ہو کے آیا سی، گھنٹہ پونا لایا ہونا اس تے، وہ جس تے کیسے کنو آدھا بیوٹی پارلر ہوتا، پوری طرح تیار ہو کے آیا، تو پوری صاف ستھری ہے، نہ داڑھی نہ موچ، پوری طرح تیاری کر کے با ایک ہے نشان لگے با جمیں ٹرانسجینڈر ہے، ہن سمجھ آ گئی، پوری تیاری کر کے بیٹھا ہے۔ شیخ نے نکاح پڑھایا اپنی شاگرد کا، عالم کا۔ اب دوسرا نکاح جب پڑھانے کی باری آئی نا، شیخ صاحب کو کہا گیا جی ہے 2 نکاح ہے، دوسرے بھی تسی پڑھا، فرمایا اس کا، کہنے کہ فرمایا اس کا نکاح میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کیا قصور ہے؟ نہیں کہ نکاح کوئی پڑھانا حرام ہے، لیکن اہل تقوی کا تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی۔ اینو سویرے تھوڑا کسی دا پڑھان دے قاری صاحب تک نہ روتی مولوی متقر گیا پر نکاح مونے والا نکاح ہی کو نہیں ہوندا، تسی فتوی لانے دے بھی سوکھے ہوندے ہو۔ نکاح ہو جاتا ہے لیکن بندہ فاسق ہوتا ہے، داڑھی کٹوانے والا منڈوانے والا، فرض کا تارک ہوتا ہے۔ نیک بندہ اگر اس کے نکاح سے پرہیز کرے تو اولا افضل یہ ہے کہ نیک بندہ عالم کہے کہ میں نہیں پڑھاتا، تقوی یہ ہے۔ تو اونج بات چونکہ تساں مرنا پرنا مولوی نے دینا تنخواہ تو تسی گھٹ دیں دو، اس واسطے بات اسی پڑھائی رکھنے با فاسق ہے باویں جویندہ بھی یہ 5.5 تے کھڑا ہے نا۔ شیخ فرمانے لگے میں نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ یہ فاسق ہے، داڑھی منڈوا کے یہاں بیٹھا ہے اور میں دالس کا نکاح پڑھوں، اس کے لیے کوئی اور مولوی لبو، میرے کو نہیں پڑھایا ہے۔ ایسے آج بھی اہل تقوی موجود ہے، اللہ ان کی قبر پہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ نبی علیہ السلام کو نہیں ویکھڑا، کوئی ہے بندہ جڑا حضور نو ویکھنا چاہے اور زیارت دے شوق وچ داڑھی راکھ لوے، جے نہیں تے کوئی مسئلہ نہیں، میں پھر اگے چلنا پھر واپس آواں گا انشاءاللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کس ویلے تے اللہ پتھر دل نون موم کرے سی نا، کس ویلے تے نرم ہو سی نا، کس ویلے تے وچ گھٹ کوئی پانی دا وچوں نکل سی نا، کس ویلے آنکھ وچ پانی دی کوئی سیجل آ سی نا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں ایک بندہ نبی علیہ السلام دے کول آیا، عرض کرتا ہے محبوب جی میں جے تہاڈے کول ہر ویلے بیٹھے رہنا، ہر ویلے تہاڈی زیارت اور دیدار کردے رہنا، لیکن جس ویلے گھر جانا اس ویلے او کیفیت نہیں رہندی جڑی کیفیت تہاڈے کول زیارت دیدار نال ہوندی ہے۔ پھر ذوق آندا ہے، پھر شوق وددا ہے کہ جلدی جاواں حضور دی محفل
محفل مجلس اندر آپ نہ ملاقات کرا، آپ دا دیدار کرا، پھر آپ دی خدمت عالیہ حاضر ہو جانا، پھر گھر کم کاج ہوندہ ہے، مصروفیت بال بچے مزدوری محنت کرنی ہوندی ہے، پھر گھر چلا جانا، پھر جدوں دل کردہ ہے تواڈے کول آ جانا۔ پھر اج میں نے خیال آیا میں اپنی موت تے تواڈی موت نو یاد کیتا ہے، میرے تے موت بھی آئے گی، تسی بھی دنیا تو تشریف لے جاؤ گے، تے میں خیال کرنا کہ تسا تے جنت اعلیٰ ترین درجے اندر جانا ہے، اور میرے ہوتے اللہ رحمت فرمائے تے جنت تے میں نے بھی اللہ نصیب فرما دے گا، لیکن تواڈی کوٹھی، تواڈا محل، تواڈی جناب درجہ بہت بلند ہوئے گا۔ میرے دل وچ خیال آیا ہے جنت تواڈا دیدار ہوئے گا یا نہیں، تواڈا دیدار ہونا یا کوئی نہیں۔ اینو لفظ میں انج بیان کرنا بھئی یا رسول اللہ جنت دسو تواڈی ملاقات ہونی ہے، تے جے ملاقات ہونی تو پھر تے ٹھیک ہے، تے جے نہیں تو پھر جنت کی کرنی ہے، اس جنت کی کرنی ہے جے تو مصطفیٰ نہ ملاقات نہیں۔ یا رسول اللہ جنت تواڈے نال ملاقات ہو جائے گی، مزہ تو تب ہے نا کہ جنت میں جائیں اور آپ سے ملاقات ہو۔ اور میں ساری آیات احادیث اور کچھ قرائن اور کچھ شواہد یا جو میرا فہم ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے نا، جنت کا انداز ہی رب نے ایسا بنایا ہے، جنت کا نقشہ ہی ایسا ہے، جیڑا بھی نکلے گا نا حضور دے گھر کو گزر کی جانا ہے تے حضور نہ ملاقات ہو جانی انشاءاللہ۔ کی خیال تواڈا علاقہ فیصل آباد دا نہیں؟ فیصل آباد آلن تو سمجھنا انج سوکھا ہے، پر گھنٹہ گھر ہوندہ ہے نا، پتہ ہے جیڑے پاسوں نکلو اگے گھنٹہ گھر کھلا ہوتا ہے، تو جے دنیا دار بندہ انجینئر نقشہ بنا سکتا ہے، بس جیڑے پاسوں نکلو وہی جگہ نظر آئے۔ جدو رب بنائے گا پھر رب جنت جدو بنائیے تو رب نے پھر سارے ملاقات تے کراونی ہے، پھر جنت نقشہ ہی انجے کہ جیڑے پاسوں آؤ گے حضور نہ ملاقات نصیب ہو جائے۔ ہن تسی دسو با ارادہ ہے ملن دا حضور، چلیے پھر ملن واسطے۔ صحابی رسول عرض کرتا ہے محبوب جی میں اپنی موت نو یاد کرنا، تواڈی موت نو یاد کرنا، پھر خیال آیا ہے کہ تہاڈا درجہ جنت دے اندر اونچا تے اعلیٰ ہوئے گا، میرا جنت دے اندر درجہ گھٹ ہوئے گا، کم ہوئے گا، تہاڈے نال ملاقات ہوئے گی یا نہیں؟ حضور نے فرمایا تیرا سوال بڑا عام ہے، لیکن اس دا بارے میرے کو جواب کوئی نہیں۔ جبریل اسی ویلے آ گئے، فرما محبوب جی اعلان فرماؤ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اپنے اس پیارے نو خوشخبری دے دیو تو ایک نبی دے بارے آنا ہے، جے تو اللہ اور رسول دی اطاعت کرتا رہے تن ایک نبی نہیں سارے نبیاں دی زیارت نصیب ہوئے گی، سارے نبیاں دی ملاقات ہو سی۔ کوئی نبی ملاقات سے ایسا نہیں کہ تمہاری نہ ہو سکے، ہر نبی سے بھی ملاقات ہوئے گی، ہر صدیق سے بھی ملاقات ہوئے گی، ہر شہید سے بھی ملاقات ہوئے گی، ہر صالح سے بھی ملاقات ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ اور اطاعت رسول کیا ہے؟ صورت بھی مصطفیٰ جیسی اور سیرت بھی مصطفیٰ جیسی۔ میں کدے کدے حیران ہونا جڑا داڑھی شڑی مناندے کٹا دے بات تسی منے دسو بات حضور تو زیادہ سونا نظر کیڑا آیا جس جی بڑھن دی کوشش کریں دیو۔ آخر کوئی بندہ ویندا ہے نا یار میری شکل بوتھا اینج دا ہوئے، یعنی کوئی بندہ عمران خان پسند آیا تو یا تواڈے علاقے تو پھر پرویز الہی نیڑے بیٹھا ہے، یا نواز شریف کیڑی بلا ہے جڑی توان پسند آئی ہے جس جہاں منہ بنا کے تسی وہ نیڑے لگڑا چاہتے ہو؟ سانو تے اپنا چہرہ اللہ دی قسم حضور دا چہرہ پڑھیا ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ حضور جہاں ہی چہرہ ہوئے۔ اسد داڑھی اس واسطے رکھیے کہ حضور نو پڑھے تسا منوائی ہے، کوئی تسا بھی شاید پڑھی ہونی ہے نا ویکھی ہونی ہے، تسی بھی دس چھوڑو بس فلاں بندے نے ویکھیا ہے، ساڑا دل کیتا ہے حضور جہاں نہ ہوئی اسی اینج دے ہوئی، او دا نا کوئی تسی بھی دسو۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ہے اتھو دی سال کوٹ دے بکیڑی بلا تسا ویکھ لئی۔ بندہ آندہ ہے نا سوچ دا ہے یار میں تے اسا تے جنہ داڑیاں رکھیاں اسا تے حضور نو ویکھیا کی خیال حضور نو پڑھے ہے، حضور دی صورت پاک اس طرح دی سی۔
حضور دی داڑھی مبارک اس طرح دی سینہ پاک کجدی سی سن حضور پسند آ گئے اساں کیا بس اینج اپنا چہرہ بنانا ہے جویں ساڈے رسول دا ہے جویں ساڈے محبوب دا ہے جویں ساڈے مرشد دا ہے تے جیڑا منڈوائی ودے ہو کٹھوائی ودے ہو تسی بھی اپنا بندہ تے دسو چلو کم از کم انہاں تے سانوں وینا پتہ لگ جائے بھئی انہاں بھی کیڑی شے نوں ویکھیا ہے دروازے بالکل بند ہو سکتے ہیں 3 کنڈیاں لگنیاں تو سارے اندر بند ہو جانا اسا تو دسیا داڑھی والا سارا رل کے اسا کنوں ویکھیا ہے رسول اللہ تسا دس کے بہنا بس فلاں شے نوں ویکھیا جے تسا دسنا نہیں تے اج تواڈے گھر جان دی اجازت کوئی نہیں اے سارے چھورا اے جڑے چھور بیٹھے نا چھورا والے انہاں لگنا انہاں قابو کرو یہ سارے پی ٹی آئی دے نے جڑے 5-7 بیٹھے انہاں پڑھو انہاں کول پوچھو بآخر وجہ کی ہے کلمہ حضور دا پڑھے آخر وجہ کی ہے کہ حضور دی ہر ادا تو ان پسند ہے حضور دی داڑھی تو ان پسند کیوں نہیں ہے جے ویکھنا ہے حضور تو پھر کی خیال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہا ہے نماز فجر دے اندر ابو لولو فراؤد نامی ایرانی انہیں اگے ہو کہ سیدنا عمر تے حملہ کیتا ہے چھریانا یہ سب تو پہلا مسجد دہشت گردی جڑی شروع ہوئی ہے اور ایران نے شروع کرائی اور دنیا جتھے بھی دہشت گردی ہو دے پیچھے یہی ملک ہے اور پوری دنیا اس وقت پوری دنیا جتنے ملک نے 2 حصوں میں تقسیم ہے ایک سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسرا ایران کے ساتھ کھڑا ہے یہی تقسیم ہے خارجی پالیسی میں یہی ایک پالیسی ہے ایک طرف ایران کا جتھا اور گروہ ہے ایک طرف سعودی عرب کا جتھا اور گروہ ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا سانو لوگ پوچھ دینا بس تسی اے جناب انہاں دی سپورٹ کیوں کر دے ہو اور جماعت کئی ان سیاسی تسی مسلم لیگ دی سپورٹ کر دے ہو تسی انہاں دی سپورٹ کیوں نہیں کر دے سن لیجئے ایک ہی جواب پلے باندھ لیجئے کہ ایک سعودی عرب کے حمایت کا گروپ کھڑا ہے اور ایک ایران کے ساتھ ہے ہم ایران کے گروپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے جو ایران نواز ہو پوری دنیا کے جس کونے میں ہو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہمارے خارجہ پالیسی کی پہلی بنیاد حرمین شریفین ہے سعودی عرب ہے اس کی حفاظت ہمارا ایمان ہے اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہمارا ایمان ہے یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کو کمزور کر کے وہاں اپنی حکومت نافذ کر کے مکہ مدینہ ان سے چھین کے وہاں اپنے مذہب کا نفاذ کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو دنیا میں سیاسی جماعت سعودی عرب کے ساتھ کھڑی رہے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جس کے پیچھے رافضی کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ یہ اختلاف ڈالیں اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زندگی بھر نہیں چلے اسی وجہ سے کہ وہ ایران نواز تھی جو ایران کے پلڑے میں ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں جو حرمین کے پلڑے میں ہے ہم اس کے ساتھ یہ ہمارا انداز رہا یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے باتیں بہت ساری ہوتی ہیں جو لوگ غلط پھیلاتے ہیں ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک مکہ مدینہ ہمارے پاس رہے گا اور ہم ہر اس طاقت کی ساتھ کھڑے رہیں گے جو مکہ مدینہ کی حفاظت کرتا رہے گا اور توحید کا وہاں نفاذ رہے گا اسلام کا نفاذ حرمین میں رہے گا اور اصل دین وہاں قائم رہے گا تو ہم انشاءاللہ وہاں حرمین کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے اور قیامت تک خوشخبری ہے حضور کی ساری دنیا میں کفر چھا جائے حضور فرماتے ہیں مکہ مدینہ میں اسلام قیامت تک قائم رہے اور ہم بھی انشاءاللہ حرمین کے ساتھ کھڑے رہے سعودی حکومت کو ہم حرمین کی واڑ سمجھتے ہیں باڑ کھیتی کی حفاظت کے لیے باڑ ہوتی ہے نا کہ کھیتی کے اندر ڈاکو داخل نہ ہو ہم آل سعود کی حکومت کو اس کی باڑ سمجھتے ہیں حرمین کے آس پاس یہ باڑ کے طور پر ہے ہم باڑ کی حفاظت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حرمین کے آس پاس باڑ ہے ہم اس باڑ کو توڑنا نہیں چاہتے لوگ توڑ کے اس کے خلاف گنجنب چیزیں معروف کر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ اس باڑ کی حفاظت کرتے رہیں گے حمایت کرتے رہیں گے اس لیے کہ یہ توحید کا پیغام انہوں نے وہاں نافذ کیا ہے اور انشاءاللہ وہاں توحید قائم رہے گی شرک انشاءاللہ ختم رہے گا
کیا خیال ہے آپ کا؟ سیدنا عمر، سیدنا عمر، ہاں بولو بولو شابہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے ہیں۔ فیروز نامی بدبخت انسان نے، ایران دے بندے نے سیدنا عمر پہ حملہ کیا چھریوں کے ساتھ، خنجر کے ساتھ۔ سیدنا عمر کو خنجر لگے، آپ زخمیوں کے گرے۔ سیدنا عبدالرحمن بن عوف آگے بڑے، جماعت کروائی، مختصر قرات فرما کے نماز مکمل کروائی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف سیدنا عمر نے اٹھایا گیا، گھر لے آندہ گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا ہے، پوچھا نماز ہو گئی؟ جی امیر المومنین، صحابہ اکرام نماز پڑھ لی تھی، تھوڑی نماز رہ گئی۔ فرمایا میں نے وضو کرواؤ، وضو کروایا گیا۔ نماز سیدنا عمر نے اپنی چرپائی پر لیٹے لیٹے پڑھی، جناب دوا پلائی گئی، شہد اور دودھ گرم کر کے ملا کے پلایا گیا، آنتوں کے ذریعے پیٹ کے راستے باہر آ گیا۔ زندگی سے مایوس ہو گئے، جلدی سے فرمایا عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے، جی ابا جی فرماؤ۔ فرمایا جلدی جاؤ ام المومنین امی عائشہ کے پاس، جا کے پوچھو کہ عمر کہتا ہے میں محمد کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ خواہش ہے رسول کے پڑوس کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما امیر المومنین نہ کیا جے، عمر بن خطاب کیا جے، میں ہون امیر المومنین نہیں، میں عمر بن خطاب رہ گیا ہوا ہون تے جناب حکومت دے معاملات چلان جو گا میں اس پوزیشن اندر نہیں۔ جلدی جاؤ۔ عبداللہ بن عمر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دروازہ اماں جی کے دروازے پہ، حجرہ عائشہ کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں جی دروازے پہ آئیں، بیٹا عبداللہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اماں جی میرے باپ عمر بن خطاب نے بھیجے ہے کہ او چاندے نے کہ حضور دے نال میں صدیق نال اپنے دو دوستہ نال اپنے دو محبوبہ نال اپنے دو پیارے نال میں دفن ہو جاواں، دفن کی اجازت منگ دے نے۔ سیدہ صدیقہ رو کے فرما دیا نے جگہ تے میں اپنے لئی رکھی سی، میری خواہش بھی یہی سی حضور نال پڑوس نصیب ہو جائے، میری بھی خواہش، میری بھی چاہت۔ اس حدیث تو مسئلہ ثابت کی ہوندہ ہے کہ بندہ اپنی قبر والی جگہ خاص کر سکتا ہے۔ زندگی اندر من ایتھے دفن کرے آج، اس قبرستان ایتھے من دفن کرے جی، ایدے نال دفن کرے آج۔ تو کسی نیک بندے نال کیا کرو، اے نہ کیا کرو بس جیتے ساڑھے پنڈ والیاں قبراں من اتھے واڑ دے آج، جیتے ساڑھی برادری ماں پیو ماسی خالہ دفن اتھے من دفن کر دے آج۔ کوئی چنگا بندہ ویک کے کیا کر۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری رحمۃ اللہ کی قبر ہمارے شہر سرگودہ میں ہے۔ حافظ زبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ زنہ اپنی موت تو چند دن پہلے میرے گفتگو کردے کہنے لگے میں سرگودہ مر جاواں نا تو میں دفن کر دیا جی شیخ الاسلام نا۔ یہ تھے جگہ نہ ملے تو مولانا صدیق صاحب سرگودے کے بہت بڑے عالم تھی، شیخ الحدیث تھے، ان کے ساتھ دفن کر دینا۔ میں کہا بات تسی ہجی تک ٹھیک ٹھاک ہو کہ اپنے پنڈ جا دفن ہو، اتنے کیوں دفن ہوتے جو مزاق بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا اپنے پنڈ جا دفن ہو جاؤ، حضر و اٹک دفن ہو، کہنے لگے اتھے فوت ہو جانا پھر اتھے دفن تے ہونا ہے، اتھے فوت ہو جانا پھر اتھے میں دفن کر دیا جے، تو میں اپنے پنڈ دے قبرستان دفن نہیں ہونا چاہتا۔ میں کہ کیوں؟ خیر ہے یہ تو اللہ دی حکمت ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ہر تمنا اور خواہش کو ضروری تو نہیں ہے کہ پوری ہو۔ فرمایا کرتے تھے میری خواہش یہ ہے کہ میں کسی عالم کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ ہمارے پنڈ کے قبرستان کوئی مواحد بندہ قبرستان میں دفن ہے ہی نہیں، کہتے میرے علم کے مطابق وہاں کوئی مواحد دفن نہیں ہے، میں وہاں دفن بھی نہیں ہونا چاہتا جہاں کوئی توحید پرست دفن نہ ہو۔ یہ خواہش، یہ چاہت سیدنا عمر کیا فرما رہے ہیں؟ میں دفن ہونا چاہنا کس کے ساتھ؟ صدیق کے ساتھ اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ سیدہ اماں عائشہ فرمانے نے جگہ میں اپنے لئے، میری بھی خواہش یہی تھی کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہو جاؤں، لیکن میں عمر فاروق کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتی ہوں۔ جاؤ عمر فاروق سے کہہ دو، عمر بن خطاب سے کہہ دو کہ ماں نے اجازت دے دی ہے۔ عبداللہ بن عمر جب دور سے پتہ چلا نا، بتایا گیا وہ آ رہے ہیں، فرمایا جلدی مجھے اٹھاؤ، میرے پیچھے تکیہ رکھو، تکیہ رکھے اٹھایا گیا۔ دور سے پوچھا کیسے آ رہے ہو بیٹا؟ فرمایا ابا جی امی عائشہ نے بات مان لی ہے، منظور فرما لی ہے۔ فرما الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی کہ میں محمد کے پڑوس میں دفن ہوگا۔ یہ خواہش، یہ چاہت ہے کہ حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے، حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی مدینے کی موت ہے۔ اسی پتہ کیوں ناکام ہونے ہیں؟
جدوں دعا کرنا نا ادو پھر دل خیال آ جاتا، وسوسہ آ جاتا، رہندے تو اسی چھوڑا والے منڈی باؤدین سے مدینہ ہوں کیویں جانا تے کیویں مرنا ہے۔ جدوں یہ خیال آ جائے دعا او رنگ رہندا ہی نہیں۔ اسی رہندے سرگوت ہیں، اسی رہندے گجرات، اسی رہندے پاکستان، اسی کیویں اتنے دفن ہو سکتے ہیں؟ اسی غریب لوگ اسی کیویں اتنے دفن ہو سکتے ہیں؟ اسی عامی لوگ اسی کیویں دفن ہو سکتے ہیں؟ اللہ دی قسم ہے ساری چیزیں جب ذہن سے نکل جائیں، جب یہ کہا جائے کہ اللہ تو قادر ہے، تو پھر مشکل ہی کوئی نہیں۔ اللہ قادر ہے، اللہ زمین کو سکیڑ دینے پر بھی قادر ہے۔ اور جس بندے 100 مارے آئی اس وقت زمین سکیڑ نہیں دی تھی، سکڑ گئی تھی زمین، نیک لوگوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین کو سکیڑنے پر قادر ہے۔ جب وہ قادر ہے تو پھر علامہ شہید نے کوئی آثار تھے ظاہری، دعا مانگی تھی، عصر دی نماز مسجد نبوی پڑھ کے فرمایا۔ سید عبد المجید شاہ ندیم دیوبند مکتبہ فرقہ کے بڑے خطیب تھے، ان کو آواز دی، کہنے لگا سید المجید ندیم بیٹھے تھے، علامہ شہید بھی بیٹھے تھے، فرمایا آؤ شاہ جی قبرستان چلتے ہیں، بقیع بھی چلتے ہیں۔ بقیع میں گئے، سینہ عثمان سینہ امام مالک کے درمیان جگہ خالی پڑی تھی، وہاں کھڑے ہو کے رونے لگے، اے اللہ تیرا بندہ احسان یہاں جگہ مانگتا ہے، یہاں۔ اور 1 سال کے اندر اندر وہیں دفن ہوئے جہاں کھڑے ہو کے دعا کی تھی، جس دن جہاں کھڑے تھے آج وہاں ان کی قبر کے سر ہے، اسی جگہ پر۔ حالانکہ میرے علم کے مطابق اس پوری صدی اس دور میں بقیع کے قبرستان میں کوئی میت اس علاقے میں اس جگہ پہ دفن نہیں ہوتی جہاں صحابہ کی قبریں ہیں۔ آگے بقیع بڑھ گیا، وہاں دفن ہوتے ہیں، آج کا میت وہاں دفن نہیں ہوتا جہاں صحابہ کرام دفن ہے۔ اس صدی کا ایک ہی شخص ہے علامہ شہید جن کو وہاں دفن کیا گیا جہاں کوئی میت دفن ہی نہیں ہوتا، سینہ عثمان کے ساتھ اور امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ۔ کہاں دھماکہ ہوا؟ یعنی علاج واسطے جہاز آ گئے سعودی عرب، کدے سعودی عرب بھی کوئی علاج کران گیا ہے؟ سعودی عرب والے آپ امریکہ ٹورے ہوندے، یہاں سے لوگ لندن جاتے ہیں علاج کران، گئے ہوئے نہیں علاج کران، دوائی لین گیا ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ یہ لوگ لندن جاتے ہیں علاج کریں، یا بندن گولیاں نکلن وچوں 4 جیبے جو تو پھر بندہ کینسر اسپتالوں جا کے بندہ ہڈیاں جڑواندہ ہے۔ تو سمجھ آ گئی؟ ہڈیاں اتھو جا کے بندہ جوڑ دے۔ ہون پریشان، پہلے بڑے ہنسے ہو، ہون پریشان ہو گئے۔ ہڈیاں جوڑ دیا کینسر اسپتال، پہلا زندگی ویکھیا بندے دا زخم ہے تے جناب پلسٹر لگا ہے، تے زخم والی جا پھر وہ کھولی ہے، تے پھر کھول کے ویکھاندا ہے، پھر وہ لوگ چوم دین با اے تے بڑی قیمتی شے ہے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی کوئی ہدایت دے دے، کوئی سمجھ دے دے۔ دعا کی علامہ شہید نے جہاں مانگی وہی قبول۔ کہاں لاہور تھا، علاج کے لیے کہاں جاتے ہیں لوگ؟ سعودی عرب میں آج تک کوئی علاج کے لیے میرے علم کے مطابق سعودی عرب سپیشل علاج کے لیے کبھی کوئی بندہ نہیں گیا، لیکن وہ گئے سعودی عرب علاج کے لیے نہیں گئے، بقیع میں دفن ہونے کے لیے گئے۔ سیدھا ریاض پہنچے، فجر کا وقت تھا، ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ تھی، ایئر بس وہاں سے جو ایمبولینس شاہ فہد نے سپیشل بھیجی تھی، عراق کے بادشاہ صدام تھا، اس نے بھی جہاز بھیج دیا، سعودی عرب نے بھی جہاز، 2 جہاز ایک شخص کو لینے کے لیے آئے۔ عراق کہتا ہے کہ ہمارے پاس آئے، سعودی عرب کہتا ہے ہمارے پاس آئے۔ علامہ شہید سے پوچھا کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا عراق جا کے کیا کرنا ہے؟ سعودی عرب لے چلو مجھے۔ سعودی عرب جہاز فجر کے وقت پہنچا، اترے، سیدھا ہسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹروں کی ٹیم ساتھ تھی۔ وہاں جا کے فیصلہ ہوا ٹانگ میں زخم بڑھ گئے ہیں اور زہر اندر داخل ہو گیا اور سرایت کر گیا زیادہ۔ ایسے تو ٹانگ نو کچھ بھی نہیں ہویا تھے، تو انہیں پتہ ہی ہے ٹانگ نو کی ہویا ایسے، وہ ٹانگ ہے جو فرمایا کاٹی گئی ٹانگ۔ پہلے یہاں مانتے نہیں تھے، کہتے ہیں ٹانگ نہیں میری کٹوانی، علاج کرو ٹانگ نہیں میں کٹوانی، ٹانگ نہیں کٹوانی۔ وہاں جا کے ڈاکٹر نے کہا بھئی یہ ممکن نہیں ہے، زہر بہت بڑھ گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر ٹانگ کاٹو۔ اسی آپریشن کے دوران ہی فوت ہو۔ جب شہید ہو گئے تو وہاں سے فون کیا ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ جو علامہ شہید کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے فون کیا اپنی والدہ محترمہ۔ جب فون اٹھایا نا انہوں نے
ریسیور اٹھایا، وہ PTC والے فون ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا اماں جی بات یہ ہے، بس بات یہ ہے کہی، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا علامہ شہید ہو گیا۔ ہاں وہ حکومت کہتی ہے کہ ہم سارا میت کو جو ساتھ ہیں، جو یہاں ان کے خاندان کے لوگ ہیں، سب کو پاکستان بھیجنے کے لیے تیار ہے، جو آپ کہیں وہ تیار۔ کہا گیا کہ نہیں، میرا بیٹا مدینے سے محبت کرتا تھا، ان کو مدینے میں دفن کر دو۔ تو پھر انہوں نے کہا جہاز ہم بھیجتے ہیں، پورا خاندان وہاں آ جائے۔ پورے خاندان کو جہاز پہ پھر بلایا گیا، اور آپ جنازے میں شرکت کے لیے بچوں کو سب کو لے جایا۔ پھر وہاں سے میت کے لیے جہاز مختص کیا۔ سعودی عرب کا یہ قانون ہی کوئی نہیں، جہاں کوئی مرتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ شاہ عبداللہ جیسا بادشاہ سوف ریاض میں مرا ہے، ریاض میں دفن ہوا ہے۔ یہ پہلی میت ہے جو ریاض سے اٹھائی گئی جہاز کے ذریعے مدینے میں دفن کے لیے، سارے قانون توڑ کے پھر وہاں اترے۔ میت اگر لینے کے لیے پتہ کون کھڑا تھا؟ امام مدینہ، تو میت لینے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ قریب جا رہے ہیں کس کے؟ مصطفیٰ کے، اور مصطفیٰ کے صحابہ کے۔ جنازہ پڑھا ہے، جنازے کے بعد امام مدینہ جنازہ پڑھا کے پھر میت کو کندھا دیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے آج تک کسی میت کو کندھا نہیں دیا۔ فرمایا یہ کوئی میت ہے، یہ کوئی عام شخص ہے، دنیا سے آج اسلام جاننے والا، آدھا علم ایسے لگتا ہے جیسے اٹھ گیا ہے۔ یہ تو عالم اسلام کا عظیم خطیب تھا جو اس وقت دنیا سے چلا گیا۔ جات دفن ہوئے سیدنا عثمان کے ساتھ، تبھی حضور